المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صدر محفل مقتدر علماء کرام، مہمانان نام گرامی، برادران دین و ملت، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم جامع مسجد حیات الاسلام سانگلہ ہل میں شیران مصطفیٰ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی عظیم الشان یوم شہادت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باوقار خوبصورت روحانی نورانی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جن نوجوانوں نے، بزرگوں نے اس محفل کا اہتمام اور انعقاد کیا، میں دل کی گہرائیوں سے ان سب دینی بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس محفل مبارکہ کے اہتمام انتظام کو قبول فرما کر میرے ہر اس دینی بھائی کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے
جنہوں نے کسی طرح بھی اس محفل کے اہتمام انعقاد میں تعاون کیا، حصہ لیا، کوشش و محنت کی، اللہ کریم سب کو دارین کی عزتیں، برکتیں، شہادتوں کے جام نوش کرتے رہے ہیں، ہر دور میں نوش کرتے رہے ہیں، اور جب تک یہ کائنات قائم ہے اس شاقان رسول شہادت کے جام نوش کرتے رہیں گے۔ مگر ان شہداء کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا جن کو شہادت کی اطلاع اور خبر ڈائریکٹ اور براہ راست بارگاہ مصطفی سے عطا کی گئی۔ کسی کو جماعت والے کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کا کارکن شہید ہو گیا، ہمارے اتنے کارکن شہید ہو گئے، ہماری پارٹی کے اتنے ورکر شہید ہو گئے۔ کسی کو ملک والے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی فوج کے اتنے شہید ہو گئے۔ قربان جائیں ان شہداء کی عظمتوں پر جن کو ناطق وحی رسول الثقلین نے اپنی زبان سے شہادت کی خبر و اطلاع، شہادت کی خبر و اطلاع دی۔ چونکہ شہادت عثمان موضوع ہے تو میں ڈائریکٹ اور براہ راست آپ کے ذہن و ضمیر پر دستک دیتے ہوئے توجہ دلانا چاہتا ہوں، دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، ذرا غور کرنا، کیا ان شہداء کی عظمت میں، عزت میں، مقام میں کوئی فرق آ سکتا ہے جن کو ڈائریکٹ زبان رسالت سے شہید کا لقب دیا گیا؟ ایسی ہستیاں ان کے بارے میں اگر کوئی کیلو کال کرے، چون چراں کرے، تو پھر ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ تو وہ ہستی ہے جن کو ڈائریکٹ زبان رسالت سے شہید ہونے کی اطلاع اور خبر آمنہ کے لال نے خود صحابہ کے بڑے مجمع میں ارشاد فرمائی۔ میرے آقا کریم مشہور حدیث شریف مشکات شریف میں موجود ہے، حضور جبل احد پہ تشریف لے گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، مراد نبوت فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان غنی ذی النورین ہیں۔ میرے آقا نے قدم مبارک جبل احد پہ رکھا، احد پہاڑ وجد میں آ گیا، حرکت میں آ گیا۔ آمنہ کے لال، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار، ناطق وحی رسول الثقلین، تاجدار کائنات نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ میرے بیٹوں، جوانوں، بزرگوں، توجہ دو، بہت سے سوالوں کا جواب آج خود اس حدیث سے آپ کو مل رہا ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے، اور شہادت بعد میں ہونی ہے۔ تاجدار کائنات خبر بھی دے رہے ہیں، اطلاع بھی دے رہے ہیں۔ اور احد پہاڑ وہ بازمت پہاڑ ہے، احد پہاڑ وجد میں آیا، وارے میرے مقدر، وارے میرے مقدر، جمادات کے رسول بھی جلوہ گر ہو گئے اور اپنے قدوم میمنت لزوم سے مجھے عزتیں بخشی۔ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، جھومنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث شریف بھی سن لے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا جبل، دنیا والو احد پہاڑ وہ باعظمت و باوقار پہاڑ ہے، ہوا جبل یحبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احبہ، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس بدبخت انسان سے وہ پہاڑ اچھا جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ہوا جبل یحبنی واحبہ، وہ پہاڑ
مجھ سے محبت کرتا ہے، محبت پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ ان شہادتوں کا کیا کہنا جن کی شہادتوں کی اطلاع اور خبر کس نے دی؟ آمینہ کے دادا۔ کون کون تھے؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی ذی النورین، تین جلیل القدر صحابہ، اور تینوں خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ دوم خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد، تینوں آقا کی معیت میں ہیں، اور آقا فرماتے ہیں تجھ پر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، اور شہادتیں بعد میں ہوئی ہیں، مصطفیٰ خبر پہلے دے رہے ہیں۔ دو شہید کھڑے ہیں۔ زبان رسالت سے حضرت عثمان اور حضرت عمر کے لیے حضور نے شہید کا لفظ استعمال فرمایا، اور شہادت ایک ایسا منصب ہے، میں جب حدیث شریف پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آج ہماری محافل میں ہمارے نقیب، ہمارے ثناخان اور ہمارے بیان کرنے والے شہادت کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں، اس انداز میں پیش کرتے ہیں گویا کہ بڑا تعجب ہوتا ہے، اور جب ہم حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہادت تو بڑا اونچا درجہ اور مقام ہے، اونچا منصب ہے، جس کے لیے رسول اللہ کے صحابہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مجھے کوئی ایک روایت ایسی ضعیف لا کے دکھا دے، میں ذمہ داری سے اللہ اعلان کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، کوئی ایک حدیث لے آؤ کہ جس کی شہادت کی خبر آمینہ کے لال نے دی ہو، کسی نے کہا ہو کہ حضور دعا مانگے شہادت ٹل جائے، کسی نے کہا؟ اور جن کے شہید ہونے کی خبر دی ہے ان کی کوئی قول لے آؤ، ضعیف لے آؤ، نہیں کہا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے نصیب کی بات ہے کہ ہماری شہادت پر آمینہ کے لال بول رہے ہیں۔ آپ غلطی کھا سکتے ہیں، میں غلطی کھا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے ہم لکھے کہ یہ شہید ہے، میں اور آپ بورڈ لگائیں کہ فلاں شہید فلاں شہید، ہو سکتا ہے وہ عند اللہ شہید نہ ہو، ہے یا نہیں، لیکن جن کی شہادت کی اطلاع حضور نے خبر دی ان میں شک ہو سکتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، شہادت ایک ایسا منصب ہے کہ مراد نبوت سوالات صحابہ نے، سب صحابہ تاجدار کائنات کے مرید ہیں، عمر بن خطاب واحد صحابی ہیں جو میرے آقا کی مراد ہیں، باقی سب مرید ہیں، عمر میرے آقا کی مراد۔ رب سے مانگ کر لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ میرا اسلام کمزور ہے، اسے عمر بن خطاب کے ذریعے سے طاقتور بنا۔ دعا آقا مانگ رہے ہیں، معلوم یہ ہوا یہ آقا کی مراد ہے، مراد نبوت مطلوب مصطفیٰ عمر فاروق اعظم جب حج کرنے گئے میدان عرفات میں زمین پر لیٹ گئے، کہتے ہیں عرفات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حاجی میدان ابھی حج گزرا ہے، میدان عرفات میں احرام کی چادریں باندھے ہوئے حاجی جب دعا مانگتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے حاجی کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی۔ عمر بن خطاب لیٹے ہوئے، لیٹ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر۔ یہ جو ہمارے بیان کرنے والے نقیب بھی کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا نہ ماری میرے ویر نو، نہ ماری میرے ویر نو، وہ شرم نہیں آتی؟ یہ تو دعا مانگ رہے ہیں، یہ تو دعا مانگ رہے ہیں، اللہم
اللہم اجعل موتی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ موت دے تو شہادت کی اور محبوب کے شہر مدینہ پاک میں شہادت کی موت ہے۔ یہ دعا حضرت عمر نے کہاں مانگی تھی؟ میدان عرفات۔ اور حج کس 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو دعا مانگی ہے، 26 ذی الحج کو فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے حضرت عمر، تکبیر ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنے لگے، پہلی صف میں قاتل چھپا ہوا تھا، اس نے محراب نبوی میں، رسول اللہ کے محراب میں، مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں، حضور کی مسجد نبوی میں مصلی پہ کھڑے ہیں، قاتل نے حملہ کیا، شدید زخمی ہو کے 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد عمر فاروق اعظم زمین پہ گر گئے۔ جب زمین پہ گرے، سنو میرے بیٹو، میرے بھائیوں، ذرا سنو، حضرت عمر نے کیا کہا؟ فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھ لو۔ فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ آؤ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے نماز پڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فکر میں تمہاری نماز ضائع ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے موقع کی نزاکت کے مطابق لمبی لمبی صورتیں نہیں شروع کی، مختصر قرات کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھا کے آپ نے نماز کی تکمیل کر دی تاکہ نماز رہ نہ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ کو شدید زخمی ہوئے، 4 دن بعد، قاتلانہ حملے کے 4 دن بعد، محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ دعا مانگی تھی اللہ موت دے تو شہادت، اور دوسری محبوب کے شہر مدینہ پاک میں موت شہادت کی ملی، اور کہاں ملی؟ میں اس لیے حضرت عمر کے نام کے ساتھ کہتا ہوں لکھا کرو، اور لکھا کرو عمر بن خطاب کے نام کے ساتھ، شہید محراب نبی۔ شہید محراب نبی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ابھی نقیب محفل کہہ رہے تھے، مجھے وہ ذہن میں حدیث شریف آ گئی، جب قیامت کا دن ہوگا پوچھا جائے گا، حضرت عمر سے جب پوچھا جائے گا عمر جب تجھے قتل کیا گیا تو کیا کر رہا تھا؟ کہیں گے اللہ تیری نماز پڑھ رہا تھا۔ عثمان سے پوچھا جائے گا جب تجھے شہید کیا گیا کیا کر رہا تھا؟ عثمان کہے گا اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ حسین لجپال سے پوچھا جائے گا، کہیں گے اللہ تجھے سجدہ کر رہا تھا، تجھے سجدہ کر رہا تھا۔ شہادت ایک منصب، ایک مقام، ایک مرتبہ۔ وہ حدیث آ گئی جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دعا مانگی تھی میرے رب کریم جو تو پسند فرمائے آج میری زبان سے وہ کہلوا دے۔ وہ حدیث اب آئی اس کی باری جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا تھا، یہ رب نے کہلوایا تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب توجہ فرمانا، وہ حدیث اگر آپ نے غور سے سن لی، سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی بھی خرافات اس وقت نوجوانوں کو توجہ دلا کر کے صراط مستقیم سے بہکا رہی ہیں، ان سب شکوک و شبہات کا غبار چھٹ جائے گا، فضا صاف ہو جائے گی اگر آپ نے توجہ سے حدیث سن لی۔ جتنے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب اس حدیث کے اندر آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی اقتدار پہ ہے، کرسی پہ ہے، حکومت پہ ہے، تو لوگ نعرے لگاتے ہیں گو فلاں گو، گو فلاں گو، گھر جاؤ، کرسی چھوڑو،
ریزائن کرو، استعفیٰ دو، دستبردار ہو جاؤ۔ اور کیا مقام ہے عثمان کا، میرے آقا نے فرمایا اے عثمان، اے عثمان، لعل اللہ ان یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلع۔ اے عثمان، میں یقین خلعہ فلا تخلع، اور منافق سر پیٹ کے مر جائیں، زہر کا پیالہ پی لیں، تجھے کہیں عثمان خلافت چھوڑ دو، ریزائن کر دو، دستبردار ہو جاؤ، اے عثمان میری نصیحت پلے باندھ لینا، خلافت نہیں چھوڑنی تا وقت کے شہید ہو جائے، خلافت نہیں چھوڑ۔ یہی وجہ ہے محاصرہ کیا ہے حضرت عثمان کے گھر کا، مصر کے بلوائے ابن سبا کے ایجنٹ، اس کے پیروکار یہودیوں نسل تھا ابن سبا، اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دی۔ اس کی ابتدا خون عثمان سے ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں دستبردار نہیں ہوتا، خلافت نہیں چھوڑتا، شہید ہونا قبول ہے، منظور ہے، مگر میرے آقا کا فرمان ہے، حکم ہے، اے عثمان منافق چاہیں تو نے ان کی بات نہیں ماننی، خلافت نہیں چھوڑنی تا وقت کہ تو شہید ہو جائے۔ اور میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا، فرمایا اے عثمان، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ منافق تجھے شہید کریں گے، اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں تجھے اللہ منصب شہادت عطا کرے گا۔ میرے آقا کی پیشین گوئی اس وقت چشم فلک میں سچی ثابت ہوتی دیکھیں گی۔ مکان کا محاصرہ ہے، مولا علی سب سے پہلے تشریف لائے۔ کون آئے؟ مکان کا محاصرہ، ایک روایت میں 40 دن، ایک روایت میں 50 دن عثمان کے گھر کا محاصرہ۔ سب سے پہلے آنے والا حیدر کرار ہے، مولا کائنات ہے، اسد اللہ الغالب ہے۔ علی پاک آئے نے کہا عثمان صرف اجازت چاہیے، صرف میں، ہماری رگوں میں ہاشمی خون ہے، میں ہاشمیوں کو جمع کر کے لاتا ہوں، ہم ان سے دو ہاتھ کر لیتے ہیں، ان سے ہم نپٹیں گے۔ عثمان نے کہا اے حیدر کرار، اے مولا علی، میرے پاس فوج ہے، لشکر ہے، پولیس ہے، فوج ہے، لشکر ہے، مال و متاع جنگ ہے، مگر میں انہیں استعمال نہیں کر رہا اپنی ذات کے دفاع کے لیے، اس لیے کہ میں اپنے پیارے محبوب نبی پاک کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عثمان فوج کو کہتے کہ ان کو کچل دو، ہر حکمران اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے طاقت استعمال کرتا ہے۔ جاؤ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، عثمان اس امیر المومنین کا نام ہے، اس خلیفہ راشد کا نام ہے جس نے اپنی ذات کے لیے نہ فوج کو استعمال کیا، نہ پولیس کو استعمال کیا، نہ اقتدار کو استعمال کیا، نہ پاور اور طاقت کو استعمال کیا، تا وقت کی شہادت کا جام نوش کرنا پسند کرتا۔ اور نہیں، میں حضور کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا؟ آپ حیران ہوں گے جتنے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ نوجوان بیٹو، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ جب مکان کا محاصرہ کیا گیا تھا تو حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پہ پہرا کون دے رہا تھا؟ وہ کون پہرا دے رہا تھا؟ وہ مولا علی کا بڑا شہزادہ امام حسن مجتبی تھا، وہ حسین شہید کربلا۔ تلواریں دے کے مولا علی نے دروازے پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ قاتل مکان کے محاصرے کے بعد حضرت عثمان مکان کی چھت پہ ایک دن چڑھے، فرمایا میرے خون کی پیاسے بن گئے ہو، مصر سے آئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے، میرا محاصرہ کیا ہے تم نے، مجھے یہ تو بتاؤ کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خرید کے دی تھی؟
زیر روما خرید کر کس نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ لشکر اسرت کی کفالت کس نے کی؟ وہ کون ہے جس کے نکاح میں رسول کائنات تاجدار کائنات کی 2 صاحبزادیاں آئی تھی؟ وہ کون ہے جو ذل ہجرتین ہے؟ وہ کون ہے جو ذل نورین ہے؟ وہ کون ہے جو ذل بشارتین ہے؟ بتاؤ وہ کون ہے؟ حضرت عثمان نے ایک بات کی، شہادت کا دن منانے والوں جامع مسجد حیات الاسلام میں شیران مصطفیٰ کے جوانوں، میری بات نوٹ کرنا، میری بات نوٹ کرو، دل میں جگہ دو۔ حضرت عثمان نے چھت پہ چڑھ کے کہا تھا، عرب کے اندر میں واحد وہ بندہ ہوں جس کے پاس اتنے اونٹ تھے کہ پورے عرب کے اندر کسی کے پاس اتنے اونٹ نہیں تھے۔ میرے پاس اتنے گھوڑے تھے، کسی عرب کے پاس اتنے گھوڑے نہیں تھے۔ میرے پاس بکریوں کے ریوڑ اتنے زیادہ تھے کہ پورے عرب میں کسی کے پاس اتنے ریوڑ نہیں تھے۔ مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کے میں نے، میرے روما خرید کے میں نے وقف کیا، لشکر اسرت کا سارا خرچہ میں نے اٹھایا۔ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں آئیں اور میں نے 10 مرتبہ اپنے آقا سے جنت کی بشارت سنی۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اللہ گواہ ہو جانا، جب 12 سال خلیفہ رہے حضرت عثمان غنی، کم و بیش کتنے سال؟ 12 سال۔ آج یہاں جتنے وزیر مشیر ہیں، 1 مہینے کی تنخواہ نہ دو، دیکھو چھٹی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، خود ہی ریزائن دے کے بھاگ جائے گا۔ لیکن دنیا آج سلام کر رہی ہے عثمان غنی کو، خطبے میں پڑھا جا رہا ہے، جمعے کے خطبات میں پڑھا جا رہا ہے، جب تک سورج چاند گردش کرتا رہے گا خطبات جمعہ میں پڑھا جاتا رہے گا۔ جامع قرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان۔ کیوں؟ یہاں بھی اگر سیاستدان سیاست کرے تو اس کا کاروبار رہتا ہے، سیاست کاروبار اجاڑ دیتے۔ ہمارے ایک شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن علامہ غلام علی اوکھاڑی، انہوں نے الیکشن لڑا، جمعیت علماء پاکستان کے پنجاب کے صدر تھے۔ جب سیاست میں آئے مدرسہ تباہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا حضرت مدرسے کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بھائی ایسا آئے ہیں سیاست میں مدرسہ اجڑ گیا۔ میں نے کہا بھائی کاروباری آدمی سیاستدانوں سے پوچھ لے، جب سیاست کرتے ہیں کاروبار زیرو ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا جب سے خلیفہ بنا ہوں 12 سال ہو گئے مجھے مسند خلافت پر، کرسی پر، اقتدار پر، لیکن 12 سالوں میں بیت المال میں سے تنخواہ اور وظیفے کی 1 پائی میں نے وصول نہیں کی، 1 پائی وصول نہیں کی، 1 پائی میں نے وصول کی بیت المال میں سے، تنخواہ نہیں لی، وظیفہ نہیں لیا۔ کہا میرا حال یہ تھا، میں تو کاروباری آدمی بزنس مین تھا، حضرت عثمان کے میں تو تاجر تھا، لیکن جب خلافت میں آیا تو تجارت کرنا، کاروبار کرنا ممکن نہ رہا۔ اور غور سے سننا جوانوں، فرمایا اس وقت میرے پاس صرف 2 اونٹ رہ گئے، باقی کچھ نہیں بچا۔ کتنے اونٹ رہ گئے؟ 2، اور دلوں پہ لکھ کر لے جانا۔ عثمان نے کہا وہ بھی حج کرنے کے لیے رکھے ہیں، وہ 2 اونٹ بھی حج کرنے کے لیے رکھے ہیں، میرے جو سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ یہ تھے عثمان غنی، قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ جیسے ہی شہید ہوئے تو سب سے پہلے کون آیا؟ جب مکان کا محاصرہ ہوا سب سے پہلے حیدر کرار آیا، اسد اللہ الغالب آیا، مولا کائنات آئے، اور جب شہید ہو گئے پھر بھی سب سے پہلے کون آئے؟ حیدر کرار۔ آتے ہی دروازے پہ آئے، حسن بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹو تمہارے ہوتے ہوئے قاتل اندر کیسے چلے گئے؟ کیسے چلے گئے تمہارے ہوتے ہوئے؟ انہوں نے کہا ابا جان اس طرف سے نہیں گئے، قاتل کسی اور طرف سے آئے ہوں گے۔
حضرت نائلہ نے بتایا حضرت علی کو جو حضرت عثمان کی زوجہ ہیں، فرمایا علی اصل میں قاتل اس دروازے سے نہیں آئے، وہ تو پچھلے مکان سے اوپر چڑھے اور چھت پہ آ کر کے صحن میں اتر گئے اور عثمان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ حضرت علی آئے، ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن، ذی الحجہ کی 18 تاریخ، عثمان غنی اللہ کا قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جس دن شہادت کی خبر تو سرکار نے دی نا، دو حدیثیں سنا چکا ہوں، اب یہ سننا ذرا، جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں نا، فجر کی نماز پڑھ کے حضرت عثمان سو گئے، آرام استراحت کے لیے لیٹے تو خواب میں آقا دو جہاں کی زیارت، میرے آقا کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا فاروق اعظم۔ یہ خواب حضرت عثمان نے اپنی بیوی نائلہ کو سنایا، فرمایا میں نے ابھی خواب دیکھا، آقا دو جہاں کی جلوہ گری ہوئی ہے، ابوبکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا عثمان آج تیری شہادت کا دن ہے۔ واہ عثمان، شہادت کی خبریں بھی رسول اللہ نے دی اور خواب میں آ کر بتایا عثمان آج تیری شہادت کا دن ہے۔ 40 دن سے تو محاصرہ تھا، سوشل بائیکاٹ، نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز گھر جانے نہیں دی۔ میرے آقا نے خواب میں فرمایا عثمان تمہاری شہادت کا دن ہے، آج تم روزے کی نیت کر لو۔ آیا پیا تو پہلے ہی کچھ نہیں، فرمایا روزے کی نیت کر لو اور تمہاری افطاری آج محمد کی بارگاہ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے یہ فرمایا تو عثمان کی آنکھ کھل گئی، اپنی بیوی سے فرماتے ہیں ابھی کبھی آقا نے کرم فرمایا خواب میں جلوہ گری ہوئی اور میرے آقا کا یہ حکم ہے، فرمایا میں نے روزے کی نیت کر لی، روزے کی نیت کر لی، قرآن کھولا، تلاوت وضو کر کے تلاوت شروع کر دی۔ اسی دوران قاتلانہ حملے میں موقع پہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، اور جب جنازہ اٹھایا گیا، جدھر سے حضرت عثمان کا جنازہ جاتا ہے بلوائی پتھر مارتے ہیں۔ مظلوم مدینہ اور عثمان غنی کا جب بھی نام لکھا جائے گا شہید مدینہ اور مظلوم مدینہ لکھا جائے گا۔ سلمن شہادت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی ساری اطلاعات خبریں دے دی۔ جب عثمان شہید ہوئے، جنازہ تیار ہو کر اس گلی سے جنازہ جاتا ہے، بلوائی پتھر مارتے ہیں، جنازہ واپس آ جاتا ہے۔ کبھی اس گلی میں وہاں سے واپس آیا، دوسری گلی جاتا ہے، پھر پتھر برستے ہیں، پھر جنازہ واپس آ جاتا ہے۔ ایک عاشق نے کہا اصل میں بات یہ تھی کہ عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، پوچھائے محبوب سے گھوم کے نکلے۔ بھائیوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا، حضرت مولا علی تلوار لے کے آ گئے، آگے آگے علی چل رہے تھے، فرماتے تھے آؤ جس نے بیوہ کرانا ہے، بیوی کو بچوں کو یتیم کرانا ہے، روکو، حیدر اقرار آ گیا، مولا کائنات آ گئے، اور جنت البقیع میں رات کے وقت خلیفہ ثالث رسول اللہ کے دور داماد جامع قرآن کامل الحیاء والایمان کی نماز جنازہ میں صرف 17 بندیاں جنازہ پڑھے عثمان دا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مظلوم مدینہ، صرف 17 آدمیوں نے جنازہ پڑھا، حضرت جبیر نے نماز جنازہ پڑھا، اور جنت البقیع شریف میں حضرت عثمان غنی کو رات کے وقت آپ کی تدفین عمل میں آیا۔ حضرت عثمان کی شہادت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو سنا۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے مناقب اور فضائل کے حوالے سے،
وقت کافی ہو چکا ہے. میں چاہوں گا چیتا چیتا ایسی باتیں جن کی اس دور میں انتہائی ضرورت ہے کہ میرے مسلک کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بزرگ جانتا ہو کہ عثمان غنی کی وہ انفرادی خصوصیات بتائیے جو آمینہ کے لال نے بیان فرمائی ہے. ایک فضیلت ابھی محمد احمد زاہد، مولانا محمد احمد زاہد، انہوں نے منقبت بڑی خوبصورت سنائی. عزیز القدر صاحب زادہ مولانا محمد محتشم رضا صاحب نے خلفائے راشدین کی خوبصورت منقبت پڑھی. دورائی صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا. نقیب محفل نے خوبصورت باتیں کی. لیکن یاد رکھیے یہ وہ فضائل ہیں جو شاعرانہ تخیل ہے، جو شاعرانہ تخیل ہے. نقیب کی نقابت، خطیب کی خطابت، یہ اس کی اپنی گفتگو کو ڈال ڈال کے بیان کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹر براہ راست عثمان غنی کے وہ فضائل آپ کو بتاؤں جو خود تاجدار کائنات ناطق وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے عثمان کے بارے میں فرمایا. اس میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے خطیب صاحب ماشاءاللہ ان کی زبانی آپ نے آج جمعے میں سنا ہوگا، پہلے سنا ہوگا، کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ عثمان وہ ہیں جن کے نکاح میں آقا کی دو بیٹیاں آئیں یک کے بعد نکلے. رسول اللہ کے دوہرے داماد، نبی پاک کے دوہرے داماد عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آپ کی انفرادی خصوصیت اور خاصہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھیں نا کہ جناب خاصے کی تعریف کیا ہے؟ خاصہ الخاصہ ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ اسے کہتے ہیں جو اسی میں پایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے. یہ عثمان غنی کا خاصہ ہے. دو بیٹیاں آئیں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. پیغمبر رسول کائنات، تاجدار کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. یہ امتیازی خصوصیت ہے کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئیں. اکیلا عثمان ہے جس کے نکاح میں رحمت للعالمین کی دو بیٹیاں یہ کے بعد نکلی آئیں. اب غور سے سننے والی بات ہے. میں وقت ضائع کیے بغیر، لطیفے سنائے بغیر، ادھر ادھر کی یاوا گوئی کے بغیر ڈائریکٹ کام کی باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے. ہمارے محلے میں ایک آدمی دو بیٹیاں کی ایک ہی گھر میں دے دے. ایک آدمی اپنی دو بیٹیاں ایک ہی گھر میں دونوں رشتے دے دے تو ایمان سے بتاؤ محلے والے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں یا نہیں؟ او یار وہ کی ویکھے چودھری دوویں تیئیں دے چھڑیاں کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں او چودھری صاحب کی ویکھے جے دوسری بیوی اتھے دے چھڑی جے. اب سننا ذرا میرے آقا کیا فرماتے ہیں. پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. حضرت رقیہ سن 2 ہجری غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی شریک نہیں ہوئے. کیوں؟ حضور نے پابند کر دیا. حضور نے پابند کر دیا. عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور سب صحابہ بدر میں جا رہے ہیں، میں بھی جذبہ شہادت لے کر بدر میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا اے عثمان تمہاری ڈیوٹی ہے رقیہ کی تیمارداری پر. عرش والے رب نے لگا دیا. تم بدر میں نہیں جاؤ گے. میں علماء سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ وہ تو بدر میں گئے ہی نہیں، ان کا نام بدری صحابہ میں ہے یا نہیں؟ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملا یا نہیں؟ مال غنیمت جب تقسیم ہوا نا غزوہ بدر سے واپسی پر، حضور نے ایک حصہ نکال کر الگ رکھ لیا. ایک حصہ نکال کر صحابہ نے کہا حضور سب کو حصہ مل گیا مال غنیمت، اپنا اپنا حصہ ہر کوئی مجاہد لے گیا.
حضور یہ جو حصہ آپ نے الگ کر کے رکھا یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ حصہ میرے عثمان کا ہے، یہ حصہ میرے مال غنیمت میں سے حصہ ملا یا نہیں ملا؟ اس لیے ملا کہ جب بدر میں نہیں گئے تو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کی تعمیل میں نہیں گئے، انہیں بدری صحابہ میں شامل کیا گیا اور مال غنیمت میں سے انہیں حصہ بھی دیا گیا۔ جب حضور بدر سے واپس آ رہے تھے، حضور کو اطلاع ملی کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے عثمان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم بدر میں نہیں آؤ گے، میری بیٹی بیمار ہے، رب نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور کو پتہ چلا بدر سے واپسی پر حضور اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے عثمان کے گھر گئے، سیدھے عثمان کے گھر، کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھا، فرمایا اصبر یا عثمان، فرمایا عثمان صبر کرو، دنیا فانی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا عثمان تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، صبر کرو، دنیا فانی ہے، ہر کوئی جائے گا۔ اب سننا ذرا توجہ سے میرے بیٹو، حضرت عثمان نے کہا آقا اس بات کا غم نہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی، اس بات کا غم نہیں کہ میری بیوی دنیا سے چلی گئی، آقا اصل میں بات یہ اندر سے اندر ہی سے مجھے صدمہ کھا رہا ہے کہ میرے گھر میں رسول اللہ کی صاحبزادی کی جو برکتیں تھیں وہ میرے گھر سے رخصت ہو گئی۔ بیوی کے جانے کا صدمہ نہیں، بیویاں ہوتی فوت ہو جاتی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، آپ کی صاحبزادی کی جو برکتیں تھیں نا میرے گھر میں وہ رخصت ہو گئی۔ اب سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، یہ ہے عثمان۔ میرے نبی پاک نے عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان نہ گھبرا، میری دوسری بیٹی ام کلثوم اس کا نکاح میں تیرے ساتھ، دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا حضرت عثمان سے۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، رقیہ بھی چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب توجہ ہو تو غور سے سنا، اگر نیند کا غلبہ نہیں، بات بڑی قیمتی ہے، بات بڑی قیمتی ہے، کسی شاعر کا شعر نہیں، میں ایک شعر نہیں پڑھوں گا، آپ کہیں گے بھی نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ اس لیے ہمارے دامن میں جب قرآن حدیث ہے مجھے شعروں کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جاؤ جو کرنا کر لو، نہیں پڑھتا شعر۔ پھر آپ یہ دکان پہ جا کے کہیں گے شعر ہی سے پڑھ کے گیا اور کیتا کی، اب آپ جائیں گے کم از کم یہ تو کہیں گے شعر ایک نہیں سنا، یہ رب کا قرآن سنا ہے یا مدینے والے کا فرمان سنا۔ دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا نا، توجہ چاہیے آپ کی، دل کی کھڑکیاں کھول کے ذرا سننا۔ جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہوا، حضور نے فرمایا سب صحابہ کو جمع کرو، بلاؤ سب کو مسجد نبی میں اکٹھے ہو جائے۔ جب سب صحابہ آئے نا، حضور منبر پہ آ گئے، میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ پتہ کیا فرمایا؟ توجہ کرنا، سرکار نے فرمایا زوجو عثمان، زوجو عثمان، زوجو عثمان، زوجو عثمان، فرمایا عثمان کو رشتہ دو، عثمان کو رشتہ دو، عثمان کو رشتہ دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، عثمان کو رشتہ دو، عثمان کو رشتہ دو، عثمان کو رشتہ دو۔ یہ فرما کر رحمت کائنات تاجدار کائنات نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لو کان لی 40 ابنتن لزوجتها لعثمان، فرمایا میرے صحابہ، میرے جانشینوں، وفا شیعوں، میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، وہ فوت ہوتی دوسری کا نکاح کرتا، وہ فوت ہوتی تیسری کا کرتا، یہاں تک کہ فرمایا روایت میں میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے میں سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔
اب چونکہ میری بیٹی ہے کوئی نہیں، اور زینب، رقیہ، کلثوم اور سیدہ زہرا پاک، یہ 4 صاحبزادیاں تھیں حضور کی۔ فرمایا اب چونکہ میری اور بیٹی ہے کوئی نہیں، 40 بیٹیاں بھی ہوتی، 100 بھی ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی، میں سب کا نکاح عثمان سے کرتا تھا۔ اب عثمان کو رشتہ دو۔ اب جب سرکار نے یہ فرمایا نا، بڑی توجہ سے بات سننا، بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور عثمان میں ایسی کیا خوبی ہے؟ وہ گوانڈی تھی بھی آئے نا تیان چودری دوجی بھی ہوتے ہی دے چڑیا کی ویکھے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کی عزت کی قسم صحابہ نے پوچھا حضور عثمان میں ایسی کیا خوبی ہے؟ کیا فرماتے میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، میں ایک ایک کر کے عثمان میں دے۔ کان کھول کے سننا ذرا، میرے آقا نے صرف 2 لفظ فرمائے، صرف 2 لفظ فرمائے، فرمایا من حیاء عثمان، فرمایا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، میرا عثمان بڑا، اور اس کے حیاء کی، من حیاء عثمان کے حیاء کی وجہ سے میں محمد کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی، میں ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کرتا۔ وجہ کیا بتائی نبی پاک نے؟ حیاء عثمان۔ اچھا یہ حیاء عثمان، حیاء عثمان اتنی قیمتی چیز ہے، میں بھی اس کی آگے جا کے حدیث شریف سناتا ہوں۔ بندے آندے تینوں حیاء ہی کوئی نہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پہلی بات وہ تینوں نکے بڑے دا حیاء کوئی نہیں، معلوم یہ ہوا حیاء بہت بڑی قوت ہے، بڑی پاور ہے۔ سرکار نے فرمایا من حیاء عثمان، فرمایا میری امت میں اکیلا عثمان ہے جس کو اللہ نے حیاء کا اعلیٰ درجہ عطا کیا، حیاء کا اعلیٰ ترین درجہ جس کو ملا ہے اس کا نام عثمان ہے، حیاء عثمان۔ اب آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 2 چیزیں میں عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان کی جتنی بھی فضائل ہیں، مناقب ہیں، خصوصیات ہیں، امتیازی شانیں ہیں، ان میں سے 2 چوٹی کی شانیں ہیں، ایک حیاء عثمان، ایک سخاء عثمان۔ ایک حیاء عثمان اور ایک سخاوت، سخی، حیاء عثمان اور سخاء۔ اس میں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جامع مسجد حیات الاسلام کے اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، اور سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، سوالات صحابہ میں عثمان کا کوئی ثانی نہیں، ان 2 شانوں میں ایک شان حیاء، ایک شان سخاء، ایک شان حیاء اور ایک شان، معمولی بات نہیں کی میں نے، جب تک میری زندگی ہے میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، 24 گھنٹے تیار ہوں۔ حیاء عثمان اور سخاء عثمان 2 شانیں ایسی ہیں حضرت عثمان کی، سوالات صحابہ میں عثمان غنی کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں۔ آپ کہیں گے آپ نے بات کہہ دی، دلیل بھی تو دینا۔ آپ کہیں گے بات کہہ دی، آپ نے دلیل بھی، سنو دلیل۔ میرے آقا اپنے پلنگ مبارک پر لیٹے ہوئے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف سیاستہ میں بستر پر پلنگ پر حضور لیٹے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، فرمایا دیکھو کون ہے؟ کہا حضور ابو بکر آئے ہیں ملنے کے لیے۔ حضور بے تکلفی سے لیٹے ہوئے ہیں، تیمم مبارک، پنڈلی مبارک سے ذرا سا سرکہ ہوا تھا، حد شریعت میں تھا، لیکن تیمم مبارک پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، سرکہ ہوا تھا۔ حضور اسی طرح لیٹے رہے، ابو بکر آئے، مل کے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، فرمایا من دق الباب، من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ دیکھو کون ہے دروازے پہ۔ دیکھا تو کہا حضور عمر فاروق آئے ہیں ملنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا بلا لو، اندر ہی ملاقات کی۔ اسی حالت میں حضور بے تکلفی سے لیٹے رہے۔
تھوڑا وقت گزرا پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا من دق الباب، جاؤ دیکھو دروازے پہ کون آیا. کہا حضور عثمان غنی آئے ہیں ملنے. کون آیا ہے؟ لو جی عثمان ابو بکر آئے. پوچھا کون ہے؟ کہا ابو بکر. فرمایا بلا لو. پھر دروازہ کھٹکا. کون ہے؟ عمر. فرمایا بلا لو. اسی طرح لیٹے رہے. جیسے ہی پتہ چلا نا عثمان آیا، سرکار نے نہیں فرمایا بلا لو، سرکار نے پہلے پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈالا، کپڑوں کو سمیٹا، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. بیٹھ کر فرمایا اب بلاؤ میرے عثمان کو. اب بلاؤ میرے عثمان. عثمان آئے، حضور سے بات چیت کی، جو کام تھا عرض کیا، ہدایات لی، مشاورت کی اور چلے گئے. جیسے ہی گئے نا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، عفیف باپ کی عفیفہ بیٹی، اور عائشہ صدیقہ وہ ہے جن کی شان میں سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل ہوئی. کتنی آیتیں؟ مسجد حیات الاسلام والو، شیران مصطفیٰ والو، مجھے یہ بتاؤ ایک آیت آتی کافی نہیں تھی؟ حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر، تقدس پر، عفت معاب زندگی پر ایک آیت ہوتی. قرآن کی نص تھی، کافی تھی، لیکن بے نیاز رب نے 18 آیتیں کس موضوع پر، کس عنوان پر؟ حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر، تقدس پر، عفت معاب زندگی پر بے نیاز رب نے صفائی دی حضرت عائشہ کی، اور 18 آیتیں نازل کر سورہ نور کی 18 آیتیں. محلے میں کسی عورت پر تہمت لگے، نان کے صفائی دیتے ہیں، دانت کے صفائی دیتے ہیں، گوانڈی صفائی دیتے ہیں، محلے والے صفائی دیتے ہیں. دوستو ذرا دھیان سے سننا، حضرت عائشہ وہ ہیں منافقوں نے تہمت لگائی، الزام لگایا، صفائیاں عرش والا رب دے رہا ہے. کیوں؟ صفائی رب نے اس لیے دی، پاک محبوب کی بیوی کی ہے، ام المومنین کی ہے، جو رسول اللہ کے جسم اطہر پر صحابہ کہتے ہم نے کبھی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی. زندگی بھر محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں زندگی بھر حضور کے جسم اطہر پر ہم نے مکھی بیٹھی نہیں دیکھی، بلکہ لباس مبارک آقا اتار کر اگر کہیں رکھتے، اتارے ہوئے لباس پر بھی مکھی کبھی نہیں دیکھی. ہمیں اباسیاں آتی ہیں، جمائیاں، صحابہ کہتے ہیں کبھی رسول اللہ کو جمائی لیتے نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ جو رب آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی بد چلن عورت آپ کے نکاح میں آتی؟ حضرت علی نے یہ بات کی نا، ادھر جبریل 18 آیتیں لے لے آیا. ایک آیت میں سناؤں گا، مسجد کا امام کہے محلے دار پہ بہتان لگا بڑا بڑا، امام نہیں کہہ رہا، وہ خطیب نہیں کہہ رہا، پیر نہیں کہہ رہا، سیاستدان چودھری صاحب نہیں کہہ رہے، نمبردار صاحب نہیں کہہ رہے، عرش والا رب فرماتا ہے قرآن کی آیت آ گئی. فرمایا میرے محبوب کی بیوی عائشہ وہ عورت جس کو حضور کے عقد میں آنے کا شرف مل گیا. قرآن نے کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ وامہاتہم، حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. حضور کی سب بیویاں ایمان والوں کی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا، اور کرنا ذرا، یہ درمیان میں ایک اصلاحی بات آ گئی تھی جو بتانا ضروری تھی
کیونکہ ٹاؤں ٹاؤں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ حضرت عائشہ کے بارے میں. وہ حضرت عائشہ وہ ہیں جن کی پاک دامنی پہ 18 آیتیں ہیں قرآن میں سورہ نور میں. انہوں نے کہا حضور یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر آیا آپ اسی طرح لیٹے رہے, عمر آئے اسی طرح لیٹے رہے, عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام کہ آپ اٹھ کے بیٹھ بھی گئے, کپڑے بھی سمیٹ لیے اور آپ نے پنڈلی مبارک میں بھی کپڑا ڈال لیا. باقی دو آئے ان پہ ایسا نہیں کیا, عثمان کے آنے پہ ایسا کیا. حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ سنو سیاستہ کی حدیث. میرے آقا نے جو جملے کہے نا دل پہ لکھ کے لے جاؤ, اور دل پہ لکھ کے لے جاؤ. شہادت عثمان کے موضوع پر گفتگو سننے کے لیے آئے ہو تو پھر لکھ کر لے جاؤ دل پر. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا ایک نک نیم بھی رکھا ہوا تھا. ہم اپنے بچوں کے نک نیم رکھتے ہیں نا, یہ مون ہے جی, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. سرکار نے ان کا نام رکھا ہوتا حمیرہ. اصل نام کیا تھا؟ عائشہ. حضور انہیں کبھی کبھی پیار سے حمیرہ کہتے تھے. حمیرہ. میرے آقا نے فرمایا عائشہ حمیرہ الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ. فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں. میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں. الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ. میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں. جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے آقا نے جو ابن عساکر نے روایت نقل کی ہے نا وہ ذرا اوپر درجے میں آئی. تھوڑا سا اپنا ذہن اوپر کیجئے, اوپر کے درجے میں لائیں سوچ کو. میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ تو فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا تستحیی الملائکۃ من عثمان, تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ. فرمایا لوگوں آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں. آسمان کے فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں اور اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں. محدث ابن عساکر نے اسے نقل کیا. اب ایمان سے بتاؤ, کوئی سمجھانے کے لیے تھوڑا سا مثال کی بھی سہارا لینا پڑتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دی ہے. کس کی مثال دی ہے؟ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دی ہے قرآن میں. ایمان سے بتاؤ جب آپ گھر میں بے تکلفی سے کپڑے شپڑے لا کے لکھتی بند کے بنین پا کے گرمی وچ منجی لیا کے چھت تے پکھا لا کے سوتے ہو تے ہر بندے نو اسے لباس وچ ملو گے. کیوں جی؟ کچھ یہ وجہ یار ہوندے نا دن بلا لے یار وہ تحمد بنے ہیں لکھتی بنی بنین پائی گڑوں میں ننگے تے جے پتہ لگے جناب توڑے پیر صاحب آگئے ان جاؤ گے تو اسی آنکھوں کے کھلو جا ایک منٹ لیا فٹافٹ قمیض لیا میری سلوار لیا پوری طرح سے سیٹ ہو کے جائیں گے. کیوں؟ حیا. حیا. سرکار نے فرمایا عمر آیا ابو بکر آیا میں بے تکلفی سے ملا, کوئی تکلف نہیں کیا, وہ میرے یار غار ہیں. میں عثمان سے اس لیے حیا کرتا ہوں کہ آسمان کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں. یہ کیا ہے حیائے عثمان. اس پہ زیادہ بات کرنے کی اب ضرورت نہیں چونکہ آخری بات کہنی ہے. ایک حیائے عثمان اور ایک سخائے عثمان. لو جی توجہ سے سننا. پھر اگر کوئی بھنگ اور بوٹی اور چرس پینے والا
حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیل و کال کرے تو میرے بیٹو پھر ذرا سوچنا، ایک طرف تو ان کی شان میں قرآن ہے، ایک ان کی شان میں حدیثیں ہیں، مصطفیٰ کے فرمان ہیں، ایک طرف ملنگ تلنگ نماز روزے سے تنگ، وہ اگر عثمان غنی کی یا کسی صحابی کی بات کرے تو پھر سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ اسے سوچنا چاہیے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دل کی نماز۔ میں نے کہا وہ دل کی نماز کیا ہوتی ہے کہ نہ پڑھو، دل کی نماز پڑھو ہی نہ۔ اور میں نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پانچوں وقت خود امامت فرماتے تھے۔ حج کیا ہے جنہوں نے عمرہ کیا ہے محفل میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یاد کرو جتنے آدھی بیٹھے عمرہ کرنے والے، سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر منبر کے درمیان جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ جو ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے آئے ہو نا حاجیو عمرہ کرنے والوں، جس نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھے ہیں، میں کہتا ہوں تم قابل مبارکباد ہو، تم نے جنت میں نفل پڑھے۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، پگ بن کے مولوی نہ بنے ہوئے، دو تین رومال اتے لے ہوں، دو گل چار اتے گل بھی لمکائے ہوں، او نہ ہوئے، مستند عالم ہو نا، اس سے پوچھو کہ حضرت جو ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ ہر عالم مستند عالم یہ سند یافتہ عالم یہ کہے گا کہ تمہیں مبارک ہو، تم جنت میں نفل پڑھ کے آئے ہو۔ روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے یہ جگہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ پھر ذرا سوچنا، کہتے ہیں کہ جی مولوی دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، مولوی دی اور مولوی کی 5 ویلے نہیں، نبی پاک کی 5 ویلے۔ حضور نے نماز پڑھائی ہے نہیں، محراب نبی آج بھی مدینہ پاک میں موجود۔ لہذا ایک طرف وہ طبقہ، ایک طرف قرآن و حدیث۔ حیائے عثمان کی بات سنی ہے نا، اب سخائے عثمان پہ صرف 2 باتیں۔ عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے 10 مرتبہ نبی پاک سے جنت کی بشارت سنی۔ حضور نے 10 مرتبہ عثمان غنی کے جنتی ہونے کا اعلان کیا، 10 مرتبہ، اور یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں حضرت عثمان۔ اور عثمان غنی ذی النورین ذی الہجرتین، 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے، پہلی ہجرت حبشے کی طرف، دوسری مدینہ پاک کی طرف۔ ذی النورین، 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، ذی النورین بن گئے۔ اور جب ان کی سخا کی بات آئی نا، سخا کی، تو حضور منبر پہ آئے سرکار، نبی پاک نے فرمایا میری امت کا پانی کا بڑا مسئلہ ہے، پانی کا بڑا، تم میں سے کون ہے جو میری امت کا پانی کا مسئلہ حل کرے؟ مدینہ شریف کا ایک کنواں جس کا پانی خوش ذائقہ تھا، اس کا مالک یہودی تھا، روما۔ حضور منبر پہ آئے، فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، تم میں سے کون ہے میرے جانشارو وفا شعارو، کون ہے جو بئر روما خرید کر وقف کرے میری امت کے لیے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ بڑے مجمع میں اکیلا عثمان ہی کھڑا ہوا تھا، عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا حضور بئر روما کا جتنا خرچہ ہے سارا اکیلا میں ہی دوں گا۔ پیسے دیے، مکمل کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ فرمایا عثمان تو نے کنواں وقف کیا ہے، میں تجھے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور دوسرا موقع وہ تھا غزوہ تبوک، آخری بات، غزوہ تبوک، صحابہ کو اکٹھا کیا مسجد میں، فرمایا نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، تبوک جانا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور نکلنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، مگر کریں کیا؟ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں، سواری کے لیے جانور نہیں، کھانے پینے کا اشیاء خورد و نوش، راشن پانی نہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں۔ اللہ اکبر،
نکلنے کے لیے تو تیار ہیں مگر ساز و سامان ہی کوئی نہیں، کیسے لڑیں گے؟ حضور منبر پہ آئے، صحابہ پہ ایک نظر ڈالی، اس طرح رولتے تھے انہیں جس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ حضور نے خوش ہو کر منبر پہ بیٹھ کر 3 مرتبہ فرمایا، میری ملت کے نوجوانوں ذرا غور کرنا، یہ ہے عثمان ابن عفان۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، عرش والے رب نے عثمان کو جنت میں کر دے دی۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، قد کیا عثمان۔ فرمایا عثمان جنتی ہے۔ اور حضور نے آسمان کو دیکھ کے کہا، اللہ تجھے تیری عزت کی قسم، میرا عثمان آج کے بعد جو مرضی کرتا پھرے، تو عثمان سے بات پرس نہ کرنا۔ جب حضور نے یہ فرمایا، عثمان ہاتھ باندھ کے مجمع میں کھڑا ہو گیا، آنسوں کی برسات لگی ہوئی ہے، داڑھی مبارک سے آنسو مس کر کے نیچے گر رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، آقا شکرانے کے لیے 1000 اشرفیاں بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اتنا نوازا 1000 اشرفیاں میں شکرانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ سخائی عثمان کا یہ حال، بیر روما خرید کے وقف کیا، لشکر اسرت کا سارا خرچہ اٹھایا، بلکہ میں وقت کی کمی کے باعث اختصار سے کام لے رہا ہوں، لیکن یہ بات ضرور کروں گا۔ عثمان غنی نے کہا کہ راشن پانی کے تھیلے باندھنے کے لیے جو سیبے اور رسی کی ضرورت ہے وہ بھی عثمان دے گا۔ وہ بھی ایتھے مسیح نو پکھا دئیے تے امام صاحب نو عقیدہ پکھا میں دینا، لوانا آپ جے، الیکٹریشن نو آپ پیسے دینے جے، تار جیڑی لگنی آپ تساں لے ہونی، کمیٹی والے وہ پکھا لے جاؤ، پر لوائی میں نہیں دینی، تساں دینی۔ اور عثمان وہ ہے جس نے کہا راشن پانی کے تھیلے باندھنے کے لیے، اسلحہ اٹھانے کے لیے، جتنی بھی سامان کی ضرورت ہے ہر چیز عثمان مہیا کرے گا، عثمان دے گا۔ اور اس روایت پر میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو 2 واقعے میں نے سنائے نا، مسجد نبوی کے لیے جگہ بھی خرید کے عثمان نے دی تھی، بات لمبی ہو جائے گی، موضوع طویل ہو جائے گا، میں سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ بیر روما خرید کے وقف کیا، لشکر اسرت کی تنگی والے لشکر کی خرچہ اٹھایا، سارا خرچہ A to Z سارا خرچہ اکیلے عثمان نے دیا۔ جامع ترمذی میں اگر روایت نہ ہو چوک میں کھڑا کر کے سر قلم کر دیں، اگر روایت ترمذی میں نکل آئے تو پھر میں اتنا عرض کروں گا کچھ حیا اور شرم بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اس عثمان کی بات کرتے ہو، ترمذی میں روایت ہے، اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حیث حفر بئر روما وحیث جہز جیش الاسرہ۔ عثمان غنی نے میرے نبی پاک سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ جنت خریدی عثمان نے نبی پاک سے۔ اچھا سوال پیدا ہوگا، جنت بھی خریدی جا سکتی ہے؟ کیسے خریدی؟ روایت ترمذی میں خریدی اس طرح سے، حضور فرماتے تھے آؤ کون ہے جو میرے ساتھ سودا کرے، کون ہے جو میرے ساتھ سودا کرے؟ بیر روما خریدی وقف کرنے کا وقت آیا، فرمایا مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ میں حدیث میں دکھاتا ہوں، مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ وہ مال لیا تو بیر روما خرید کر وقف ہوا، مال لیا تو لشکر اسرت کی کفالت ہوئی۔ 2 مرتبہ عثمان نے نبی پاک سے جنت خریدی، جب بیر روما خرید کے وقف کیا، اور دوسرا جب لشکر اسرت کی کفالت کی گئی تھی۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی شرم و حیا کا پیکر 12 سال خلیفہ رہے، ایک پائی کی تنخواہ میں وظیفے میں وصول نہیں کی،
اور عثمان غنی نے شہادت سے پہلے ایک بات کی تھی اور وہ بات آج بھی بالکل سچی ثابت ہوئی، آج تک سچی ثابت ہو رہی ہے۔ فرمایا میری شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی لکیر کھنچ جائے گی کہ قیامت تک پھر مسلمان اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے۔ آج وہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ قابل صد مبارکباد ہیں، آپ صحابہ کے بھی نیاز مند ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی۔ آخر میں دو اصلاحی باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کئی کاروں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہے، لینڈ کروزریں اور بڑی بڑی اچھی قیمتی گاڑیاں، ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ باپ کتھے گیا؟ وہ محنت نے کمائی تے باپ نے کی تھی، وہ تو بیچارہ مزدوریاں کر کے تینوں پاڑیا پڑھایا، تیرا بیاہ کیتا تے تو پیو نو بھولی گیا۔ یہ جملہ نامکمل ہے، یہ جملہ یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ دین دی تعلیم نہیں۔ قرآن میں جتھے بھی ذکر آیا ماں پیو دا اکٹھا ذکر آیا۔ اب ایک دو آیتاں سناواں گا، وقت نہیں گنجائے۔ رب نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو تو ماں پیو دا بھی شکر ادا کرو۔ ماں پیو دا اکٹھا ذکر ہے کہ نہیں؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ دا اکٹھا ذکر کر۔ اوے جملہ غلط ہے، ماں کی دعا کا اثر ہے تے پیو بد دعا دیندا۔ پھر یہ لکھا کر یہ میرے باپ کی بد دعا کا اثر ہے۔ جملہ مکمل ہونا چاہیے، یہ میرے والدین یا میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ لکھا کرو۔ جس طرح یہ جملہ نامکمل ہے نا، ایک اور جملہ بڑا نامکمل ہے۔ میں کئیاں گڈیاں دے پیچھے لکھیا، میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر، میں کہ برخوردار بڑا غلط لکھی تے نامکمل ہی آندا جی تسی مکمل کر دو۔ میں کہ لکھ پھر میں نوکر صحابہ تے اہل بیت دا، میں نوکر صحابہ تے اہل بیت دا۔ کیوں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اچھا میں نوکر صحابہ تے آئی تھے، ان کو بندہ بولے نا مینوں تو مینوں آکے جی میں آیا دے گیا دے، آیا دے میں کہنا ناروال تو آیا، یہ شکشکڑ تو آیا۔ بولی دستی ہے نا، یہ یا رسول اللہ کہنے والے دی بولی نہیں دے، یا رسول اللہ کہنے والے دی بولی میں نوکر صحابہ تے اہل بیت۔ ایک اور گل کراں اصلاحی، سیانے بندے آندے نے رائے پیا کرو قرائے نہ پیا کرو۔ ساڑھے شاہ صاحب سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ، وہ کدھرے سنگل روڈ تے رات نو پہ تے ڈاکواں لوٹ لیا تے آپ دے پیر صاحب نے فرمایا شاہ جی رائے پیا کرو قرائے نہ پیا کرو۔ جڑے راہ چلدے نے مین روڈ انہاں تو جایا کرو، تون کڑی لوڑ سی سنگل روڈ تے جان دی۔ فرمایا شاہ جی رائے پیا کرو قرائے نہ پیا کرو، اسی قرائے پہ گئے مار کھا رہے ہیں۔ اس واسطے یہ دو جملے یاد رکھے جی، ماں کی دعا کر، پیو کتھے گیا؟ پیو بد دعا کردہ تیرے واسطے؟ نا نا، ماں پہ کدی ناراض بھی نہیں جے ہوئے بھی غلط، یہ دوتے کدی پھر میں آیا میں اس گل نہیں مندہ جی میرے ابا جی ناراض نہیں، وہ ناراض کوئی نہیں، ماں پہ بھی کدی ناراض ہویا بے وقوفا، ماں باپ کو نہیں ناراض ہوندے۔ وہ کی گل ہے میں پھر آیا پھر دوستان، لیکن جیڑی گل انتہائی ضروری ہے جنہیں ساڑا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اسی کدی ادھر ڈگ پینے کسی ادھر ڈگ پینے، نا نا نہ ادھر ڈگنا نہ ادھر، سیدھے راہ چلنا ہے، راہ چلنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا۔ اے ساڑھے منڈے بھی جڑے نے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، میں بھی سنارے دا قائل ہیں لا دو دوری، ہر صحابی نبی پر نام مکمل فرق نہیں کرتا۔ یہ نعرہ فرق پتہ ہی نہیں لگتا، یہ مومن ہے کہ منافق ہے، اس نعرے نال نہیں پتہ لگتا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ
علی پاک دی محبت ایمان دی علامت ہے تے علی نال دشمنی نفاق دی علامت ہے۔ کیوں جی حضرت حدیث ہے کہ اس واسطے یہ بھی نعرہ نامکملی ہر صحابی نبی یہ نعرہ نامکمل ہے۔ اگلا نعرہ بھی لایا کرو، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ طبیعت بننے دے ایک باری کہہ دیو، ہر صحابی نبی ہر دشمن علی۔ دو جی ہن گل آپ ہی لمحی ہون لگی، میرا قصور کوئی نہیں۔ عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا، میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار کیا۔ میں نہ بیان کرنا تو میرے یا بخیل کائنات ہچ کوئی نہیں۔ 18 ذی الحج نو شیران مصطفیٰ حضرت عثمان دی بھی شہادت تے نال نبی پاک نے مولا علی دی مولائیت دا اعلان کیتا۔ ذی الحج دی کیڑی تاریخ سی؟ 18 تاریخ نو ایک ہی حج فرمایا نبی پاک۔ نبی پاک نے کنے حج کیتے سن ساری عمر، ساری حیات ظاہریہ بھی ساڑھے نبی پاک نے ایک ہی حج کیتا جدہ نام حجت الوداع۔ عمرے کنے کیتے سن نبی پاک نے؟ ساری حیات 4 عمرے۔ یاد رکھیا کرو گلہ، سرکار نے پوری حیات طیبہ میں ٹوٹل کل کنے عمرے کیتے؟ 4۔ حج کنے کیتے؟ ایک۔ او آخری حجت الوداع جدو سرکار واپس آئے نا تے 3 مہینے بعد حضور دا وصال ہو گیا۔ آج تو واپس آؤندیا نا ایک جگہ ایک مقام ہے جدہ نائیں غدیر خم۔ غدیر آخدے نے کنویں نو بھی تے تالاب نو بھی عربی بھی غدیر آخدے نے۔ ایک خم ایک جگہ سی جتھے کنواں سی یا تالاب سی جدے جو لوگ پانی استعمال کر دے سن، اتھے سرکار ٹھہر کے نبی پاک نے زور دی نماز پڑھائی۔ نبی پاک نے زور دی نماز پڑھا کے فرمایا آج میرا علی کتھے؟ حضرت علی آئے نا تو سرکار نے نال مولا علی کھڑیاں کر کے فرمایا سنو میرے صحابہ، انی تارکن فیکم ثقلین۔ فرمایا میں آج تو انہوں 2 تحفے دینے نے، میں تو انہوں آج ایک تحفہ رب والوں، ایک تحفہ میرے والوں، عقیدہ توحید کی عقیدہ رسالت، ایک تحفہ عرشاں والے رب والوں، ایک تحفہ میں محمد والوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ والوں جیڑا تحفہ او کی ہے، فرمایا 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ حضور نے اپنے وصال دی بھی خبر دی تھی، صحابہ رون لگ پے، نال دے صحابہ نے آکھیا چلا ہے میں روئی جانا، انہیں کہا تینوں نہیں پتا سرکار اپنے وصال دی خبر دے رہے ہیں۔ میں نہیں روندہ، سرکار نے اشارے کنایا میں دا چھڑے ہے، میں جا رہا ہوں تو اڈے 2 چیزاں چھڑ کے جانیاں نے، 2 تحفے تو انہوں دے کے جانے نے، انہاں دونوں نال جدو تک جڑے رہو گے میرے بعد کدی بھی گمراہ نہیں ہو۔ لن تدلوا بعدی، 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ وَأَهْلُ بَيْتِي عِتْرَتِي، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہے۔ ایک میرے ایک گل فرما کے نا توجہ ہے، نیندر نہیں آئی۔ سرکار نے فرمایا تو انہوں میرے نے پیار ہے کہ نہیں؟ سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قرآن آخدہ نبی جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے، سانو تسی جاننا نالوں بھی زیادہ پیارے ہو۔ سرکار نے فرمایا اچھا واقعی میرے نے پیار کر دیو؟ ہاں یا رسول اللہ توڑنا پیار کر دیو۔ سرکار نے مولا علی دا پکڑ کے نا، کئی بندے اعتراض کر دیں با علی دا نام لیں جو ذات کیوں چک دیو؟ اے مسیطہ بھی چاک چکا دیو۔ میں کہ اے نبی پاک دی سنت ہے، میں وخانا حدیث علی پاک دات پڑھ کے سرکار نے اونچا کیتا، فرمایا او سنو میرے صحابہ، جان اشارہ سنو، من کنت مولا ہو فہاد علی مولا ہو، جیدہ میں مولا ہو علی مولا، جیدہ میں مولا ہو۔ لو جی میرا بیان ختم۔ جیدہ میں مولا ہو، مولا دا مانا دوست، مولا دا مانا سجن متر بیلی دوست، اور مولا دا ایک مانا پیارا لاڈلا لولی، ایک دا مانا مددگار، ایک دا مانا
سرکار نے فرمایا جیدہ میں سجن او دا علی سجن، جیدہ میں پیارا او دا علی پیارا، جیدہ میں دوست او دا علی دوست، جیدہ میں مددگار او دا علی مددگار۔ من کنت مولا ہو فہذا علیون، سوحت رسا سرے دے گن، گل مک گئی، تقریر ختم۔ ذرا غور نال سننا، سارے مسئلے تیرے حل ہو جان گے۔ یہ توجہ نہ میری گل سنی، اے نبی پاک نے کی کیتا غدیر خم دے موقع تے 18 ذی الحجہ نو مولا علی دی مولائیت دا اعلان کیتا۔ مولا علی دی مولائیت دا اعلان کیتا نبی پاک، جدا میں مولا ہوتا۔ میرے سجنوں تے متروں تے بچیوں تے جوانوں ذرا غور کرنا، ایک گل دل تے لکھ لیا جے، یہ جدوں مولائیت دا اعلان کیتا نا تے علی پاک دے مولا ہون دا اعلان کیتا تے سب تو پہلا سب تو پہلا مبارک دین والا کون سی؟ او دا نام عمر بن خطاب سی۔ صحابہ دا مجمع وچوں عمر نکل کے آئے تے آ کے اندر یا علی، یہ کنے آکھیا سی؟ یہ ہمیں لوس جاندہ یا علی، یہ انہاں علی نہیں ہوئے، انہاں علی گل ہے یار، وہ بے وقوفہ انہاں علی نہیں، انہاں علی یا تو اسلام آنے دی گل، یہ انہاں علی گل۔ عمر نے آکھا یا علی، علی پاک فرمایا جی عمر، فرمایا مبارکہ ہوں مبارکہ، فرمایا قادیاں مبارکہ دے رہے ہو، فرمایا نبی پاک نے توڑے مولا ہون دا اعلان کیتا ہے، توڑی مولائیت دا اعلان کیتا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علیون، مولا ہو میں توڑے مولا ہون دا ٹائٹل کے لقب کے لئے میں اس کو تونوں مبارک دے رہے ہیں۔ آپ مولا علی پاک میں خیر مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک، تے جنہ لفظاً وہ ایتے تونوں سمجھان واسطے ترجمہ دسے ہیں، لیکن جنہ لفظاً مبارک دیتی نا دل تے آج لکھ کے لے جائے، جیتھے چار بندے بیٹھے ہوں جا کے گل کرنی ہے، یہ عربی بھی یاد کرنی پہنی تو اوکے ہو سوکھے ہو، نیٹ سے بیان چڑھا دینا مجتبہ قادری صاحب نے، بار بار سنیا جی عربی یاد کرنی، مسیطے بہ کے میرا وعدہ کرو، یاد کرو، لفظ بڑے پیارے ہیں یار، اور لفظ بڑے پیارے ہیں جنہیں ساریاں غلط فہمیاں تے شکوک و شبہات دور ہو جائے۔ فرمایا یا علی انت مولایا، انت مولایا و مولا کل مومن، اے عمر کہہ رہے عمر بن خطاب، فرمایا علی پاک تسی میرے بھی مولا ہو تے قیامت تک آنے والے ہر مومن دے بھی مولا ہو۔ دو لفظ نہیں یاد کر لو، انت مولایا، انت مولایا دا معنی ہے تسی عمر دے بھی مولا ہو، تسی عمر دے بھی مولا ہو، و مولا کل مومن، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن دے بھی مولا ہو۔ ہون تے انٹرنیٹ دا یار دور ہے، ہون طارق جمیل دا کلپ سن، انہیں آکھیا میں ساری عمر کو لیا رہا ہیں، میں حضرت علی آندہ رہا ہیں، میں نے ہون سمجھ آئیے، انہیں اپنے بجمے بچ کیا ہے، انہیں کہا میں آج تو بعد حضرت علی نہیں آخنا، میں مولا علی آخنا۔ طارق جمیل دا کلپ سن لو، آخری عمر شکل آگئی نا، تو وہ دی پارٹی دے بندے جماعت دے پر آنے پاگل ہو گئے، میں کہ پاگل نہیں انہوں اور سمجھ آئیے، انہیں کتاب بھی لکھی جے، کتاب دا نام ہے گلدستہ اہل بیت، طارق جمیل نے کتاب لکھی گلدستہ، او دے وچ انہیں لکھیا میں تو ساری عمر کو لیا رہا ہاں، او تو انہوں دو ترے کنے پیارے نے، تے نبی پاک نے دو ترے نے، حسن پاک حسین پاک نبی پاک نے دو ترے نے، انہیں کتاب لکھی ہے۔ وہ میرے ایک دفعہ موٹروے تے طارق جمیل ٹکر گیا، میں تصدیق کرنے واسطے، وہ میرے سامنے رو پیا، میں نے کہنے لگا مولانا اصل میں بات یہ ہے، میں تو بھولا رہا ہم اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ تو مدینے والے کے نواسے ہیں، ان سے جب پیار کریں گے تو مدینے والے کتنے خوش ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے۔ میں نے کہنے لگا شاید میری نجات انہی دی وجہ تو ہو جائے، میں حضور دے علی نو مولا آج تو بعد آخنا ہے، آج تو بعد اہل بیت نال پیار کرنا ہے، کیونکہ اے دے بعد سب کو پیارے نبی پاک نو لاڈلے رشتے تے ہی سننا۔
اچھا تواڈے دوترے لاڈلے نے تے حضور دے نواسے تے دوترے سوچ ذرا اے حضور دے نواسے چودھری صاحب میں پاویں سلام نہ لئیے سلام لئیے نا چودھری صاحب نے انہاں دوترا پوترا چکیا انہوں سر سے پیار نہ کی اندروں او دی آواز ہوندی ایڈا سنگ دل بندہ دنیا تے نہیں ویکھیا مینوں جپیاں پاندا میرے نال سلام نہیں دا میرے دوترے دے سر تے نے ہاتھ تے چودھری صاحب نے سلام نہ لئیے دوترے دا متھا بھی چومیے چکیے گلاں نوں چومیے آکی واہ جی چودھری صاحب کی جے دوترا جے آندا نہیں پوترا ہے تے جے دوترا ہوئے تے پھر آندا پوترا ہے اے جی تہاڈا پوترا نہیں میرا دوترا ہے او دے نال سلام نہ لو بچے نہ پیار کرو خوش ہو جائے گا انہیں آکھنا بھائی واہ اے میرے دوترے پوترے نہ پیار کیتا ہے میرے نال تعلق ہے تے تاں ہی چومیا سنا اونج کو چومدا کسے دے وال نال سجنا گل مک گئی جدو حسن پاک حسین پاک دا نا جپنا ہے انہوں نے محبت کرنا ہے سب کو زیادہ رب خوش ہوتا ہے رب کو بعد مدینے والا خوش ہوتا ہے اے حضور دے لاڈلے رشتے نے لاڈلے رشتے اسی واسطے سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فعزا علی مولا ہو فاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ میری بیٹی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے حسن و حسین جنت دے جواناں دے سردار اے حضور دے لوڈے لوڈے رشتے نے آؤ نجات چاہنے ہیں ان ہستیاں نال پیار کریے صحابہ دا احترام عزت تکریم تے حضور دے اہل بیت دا احترام عزت تکریم اے نجات دی ضمانت ہے اللہ سانو اسے رستے ہوتے ہمیشہ ثابت قدم رکھے اس محفل نو اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا اللہم صلی علی سید